ساری چیزیں ہیں. ذرا تربیت کو ہم تیز کر رہے ہیں تاکہ بچے نکل آئیں. چاہتا ہوں 2 گھنٹے میں طرف کٹ جاتا ہے مگر پاکستان ایلیمنٹری ایجوکیشن بورڈ کے ٹاپ 10 میں 8 میں بھی 5 میں بھی ضلع گانچے نے 7 کا 7 پوزیشن دونوں میں لیا ہے. کل گانچے میں 734 آؤٹ آف سکول. ان کو سکول میں لانے کے لیے میرے تمام ڈیڈیو صاحبان نے کوشش کی ہے ان کو سکول لا رہے ہیں. پاکستان ایلیمنٹری ایجوکیشن بورڈ میں جو ٹاپر ہے اس میں اکثر میرا جو سکول ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلنے والے سکول اس میں زیادہ ٹاپر ہے. تو میں اب انشاءاللہ میرا ٹیم میرے ایجوکیشن کے ٹیم اور میں اس کو اپنا اللہ کا ایک رحمت سمجھتا ہوں MIT کی ٹیم کو مل کے ہم نے اہم ایک پروجیکٹ پہ ہم کام کرنا شروع کیے ہیں. وہ ہے ولیج ایجوکیشن کمیٹی کے نام پہ اور انشاءاللہ گانچے کے ہر گاؤں میں ولیج ایجوکیشن کمیٹی بنائیں گے انشاءاللہ. اداروں کے یہاں پہ ایجوکیشن سے محبت کرنے والے سارے جمع ہیں. ان سب کو جمع کرنے کا مقصد صرف ایک دوسرے کو سننا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے تعلیمی نظام میں اپنے اسکولوں میں بہتری لائیں. جب تک یہاں کی کمیونٹی تیار نہیں ہوگی, جب تک یہاں کے اپنے ٹیچرز تیار نہیں ہوں گے تبدیلی کے لیے. یہ نہیں کہ ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, البتہ تھوڑا بہت یہ کام کرنے کا ایک رجحان ہے. اس رجحان میں تھوڑی بہت کوتاہی ہوگی. پاکستانی ہو, وفادار ہو, لائل ہو اور اس کے بعد وہ بہترین انسان ہو, گڈ سٹیزن ہو, لوگوں میں اچھے اخلاق کو بانٹے. مائنر لیول پر جو فنڈنگ ہو رہی ہے یا جو مسنگ فیسلٹیز کو وہ اس چیز کو اچھا ایڈریس کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہر قانون ہمارے پاس ہے, ہر وہ رول ہمارے پاس ہے. رائس آف ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں, وہ آخری رائس آف ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں, دور سے دیکھتے ہیں. میں آج ایک آرڈر کر دوں کہ جناب آپ نے کل یہ کرنا ہے, کل وہ سکول کا یہ کرنا ہے, ٹیچر کو یہ کرنا ہے. سامنے مجید صاحب اس کے لیے ہزاروں میرے پاس لے کے آتے ہیں. جناب اس میں جناب وہ اس گریڈ کا یہ اس گریڈ کا یہاں نہیں ہو سکتا, وہاں نہیں ہو سکتا. یہ مثال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ DG صاحب ہم DG ہمارے آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس دفعہ ہمارے UP میں ہمارے CM صاحب نے کہا کہ ہم سب کو 1-1 ارب کی ADP دی. ہم نے 1-1 ارب کے پروجیکٹ کی. اس طرح دی کہ پہلے جو ایجوکیشن کا جو اپنا ڈپارٹمنٹل ADP تھا اس کو روکا. اب وہ کاؤنٹ ہوا ہمارے کیلکولیشن میں تو ہمیں 1 ارب کی ADP ملی. نظام کو چینج کرنا ہے, ہم اب ایجوکیشن پالیسی کو ہم چینج کر رہے ہیں. CM صاحب سے میری بات ہو گئی, مجید صاحب سے ہم مشورہ کریں گے. آئندہ جو ہوگا آپ کے عوام کے نمائندوں سے پوچھنا پڑے گا, ان کی ترجیحات کو دیکھنا پڑے گا. ابھی وہ یہ جو جتنے جو پلانس کہتے ہیں جو انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, یہ سارے ان انگریز علاقوں کے بنے ہوئے ہیں جہاں آپ کی پاپولیشن جو ہے ایک ہی جگہ پہ پتہ نہیں کروڑوں کی آبادی, لاکھوں کی آبادی. پاکستان گلگت بلتستان ایسا نہیں ہے. ہمارے ایک گاؤں ادھر ہے, تو ابھی آپ نے سرموں کی بات کی, ایک گاؤں اس چڑھائی پہ, وہاں چاہے 10 گھرانے ہو, کیا ان کو معلوم رکھیں گے آپ ایجوکیشن سے؟ سب سے زیادہ الزام مجھ پہ تھا کہ سب سے زیادہ ان اپروڈ سکول اس نے کھولی. اس دن میرے دوست عمران ندیم صاحب نے تعریف کی میرے سامنے, جناب رائے صاحب ان اپروڈ سکول کھولتے, ٹیچر کی کمی آتی, بالکل آتی, لیکن انصاف کی بات کریں نہیں. میں نے جب میری بات میں نے کہا کہ بالکل میں نے ان اپروڈ اتنے سکول کھولے, اس سے دگنا ابھی میں نے اور کھولا. اس لیے کھولنا ہے کہ سرموں کا وہ گاؤں, میرے برادروں کا وہ تھوشو, کیا ان کو محروم رکھیں ایجوکیشن سے صرف آپ کی اس کلومیٹر کے اصول ضوابط کی وجہ سے؟ ہم کہتے ہیں کہ اصول ضوابط چھوڑیں, انسانی معاشرے کو دیکھیں, انسانیت کو دیکھیں. ہم نے ہماری ذمہ داری ہے ایجوکیشن کی اور گورنمنٹ کی, حکومت پاکستان کی. ہم نے ایجوکیشن فراہم کرنا ہے, چاہے وہ ایک بچہ باہر کی چوٹی پہ ہو, پانی دینا ہے, اس کو بجلی دینا ہے. ایجوکیشن کو ہم قدر آسان سمجھتے ہیں,
اس لیے ہمیں ایجوکیشن میں بجلی دینا اس کے لیے بہت پیسہ لگتا ہے، پانی دینا بہت پیسہ لگتا ہے، لیکن ایک کتاب یا ایک ٹیچر کو وہاں بھیجنے کی قواعد نہیں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ آپ اس پہاڑ کے اوپر ایک ٹیچر کو کل سپیئر کریں بھیجیں، تو آپ ایک جناب یہ ٹیچر اس کا ہم نے توازے پہ وہ رکھا ہوا ہے، پابندی رکھا ہوا ہے، یہ 16 سکیل کا ہے، وہ پرائمری اسکول میں جا نہیں سکتا، یار وہ اس بچوں کا آپ کیا قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ آپ تو اپنے انگریزی الفاظ اور اصولوں میں پھنسے ہو۔ میں صرف آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ان سے اس کول سے باہر نکلیں۔ آپ کا یہ جو کول ہے صرف 25 سال کے لیے آپ کی سروس تک ہے، آپ نے اس کے بعد اسی عوام کے پاس جانا ہے جہاں ہم آج پیٹ کے گالیاں کرتے ہیں، تب آپ وہ جو الفاظ آپ سنیں گے جب معاشرے میں جانے کے بعد آپ سن نہیں سکتے۔ یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں وہ اپنے آنکھوں پہ اپنے بیوروکریسی کے وہ چشمے نہ اتار کے جب تک انسانی آنکھوں سے آپ کسی انسانی معاشرے کو نہیں دیکھیں تو آپ کسی کو مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ آپ تو 25 سال کے بعد بڑے عیاشی کے ساتھ ہار شار پہن کے گھر جانا ہے، میں نے بھی آپ کو پہنچانا ہے، لیکن پیچھے کیا رہے گا؟ وہ تلخ یادیں رہیں گی، وہ تلخ الفاظ رہیں گے جو آپ کر سکتے تھے نہیں کر کے چلے۔ تو میری گزارش ہوگی میرے جو ایجوکیشن کے صاحبان ہیں اور جو میرے دوست اقارب جو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہیں، یہ جو کورس ہے یہ آپ کی یقیناً آپ کی قابلیت پہ آپ کو منتخب کیا گیا ہے۔ اب آپ اللہ کے سامنے بھی جواب دیں، آپ رسول کے سامنے بھی جواب دیں، یا جب تمہارے ہاتھ میں قلم تھا، جب تمہارے ہاتھ میں پاورز تھے، تو اس بیچارے غریب کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میرے نظر میں تو میرے لیے جو ہمارا سویپر ہے اسکول کا، وہ اور ہمارا سیکٹری دونوں انسان ہیں۔ وہ سیکٹری آسمان سے نہیں اترا اور نہ یہ بیچارہ سویپر زمین سے ہوا ہے، دونوں انسان ہیں، دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے معاشرے میں اپنے اپنے جگہ پہ اسٹیٹس کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے حقوق ہیں، وہ ملنا چاہیے، ان کو ادا کرنا چاہیے۔